الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام ناظرین، سورہ آل عمران سے قرآن حکیم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آواز دی ہے۔ ان میں قومی حرارت اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا احساس دیا ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہیں۔ دنیا بھر کی جتنی دین ناآشنا قوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پیٹھوں پر مٹی لاد کر اپنے محل تعمیر کریں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے ماڑیاں مسلمانوں سے بنوائیں اور ان کو تحفے میں خیمے دیں اور جھونپڑے دیں۔ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قوم ان کے لیے صوف اور ریشم بنے اور وہ ان کو چیتھڑے دیں۔ ایک ایسی قوم جس کو صاف ستھری زندگی گزارنے کا مذہب الہام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو آواز دی ہے، اے ایمان والو۔ یہ اعلان طبلِ حق بھی ہے اور یہ اعلان بیداری کے لیے ایک تحریک اور نہضت کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آواز حضور کے واسطے اور وسیلے سے ایمان والوں تک پہنچی ہے، لیکن ان کے بدن کے رواں کے نیچے ذائقے بھر دیے گئے ہیں۔ وہ یہ آواز سن کر لذت محسوس کرتے ہیں کہ ان کا پروردگار ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ بات خوش کن اس لیے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی قوموں کو اللہ نے مخاطب کیا تھا ان کی قومیت کا نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ جیسے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہ پہلا موقع ہے قوموں کی تاریخ میں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظریے کی حامل قوم کو اس کے نظریے کے تقدس کے حوالے سے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب یہ آواز دینے کے بعد کہ اے ایمان والو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ارشاد باری ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم کسی دوسری قوم جو تمہاری دشمن ہے اس کو اپنا ہم راز نہ بناؤ اور اپنے راز ان قوموں پر مت کھولو۔ اپنے تقدسات قومی
کی حفاظت کرو اور اس کو اہم جانو اور فضیلت مآب جانو۔ قابل احترام ناظرین، بیتانہ لفظ کسی سلے ہوئے کپڑے کے استر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کپڑے کا باہر والا حصہ وہ شیار کہلاتا ہے اور اندر والا دستار کہلاتا ہے، ایسے ہی بیتانہ استر کو کہتے ہیں، چونکہ وہ نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اور عام آدمی کی نظر اس تک نہیں پہنچتی۔ بیتانہ بطن سے یہ ماخوذ ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، تو رازوں کے لیے یہ استعارہ ہے اور خوبصورت مجاز ہے جو قرآن حکیم اور صحیفہ نور نے استعمال کیا اور کہا لا تتخذوا بیطانۃ من دونکم، کہ تم اپنا ہمراز کسی دوسری قوم کو نہ بناؤ۔ یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہیرا کے علاقہ میں ایک دوسرے مذہب کا آدمی ہے لیکن بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، جس وقت وہ لکھتا ہے اور حساب کرتا ہے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلانے سے اور اس کی خدمات لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ مر گیا تو پھر تم کیا کرو گے، اور یہ احساس دلایا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، تم اپنے وسائل کو اہمیت دو، تم اپنے لوگوں کو اہم جانو۔ ناظرین، یہ وہ ماحول تھا مدینۃ الرسول میں کہ جب تین خیمے تین قوموں کے بن گئے تھے، ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف یہود نے اپنے مورچے بنا لیے تھے اور تیسری طرف عیسائی بھی اپنے مذہب کے بلند ہونے کے لیے کوشاں تھے۔ درمیان میں ایک ایسی قوم ابھری تھی جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا ایک خیمہ تھا، لیکن منافقوں نے تین خیمے بنائے ہوئے تھے، کبھی یہود کے پاس چلے جاتے اور کبھی نصارہ کے پاس، اور کبھی یہ عافیت محسوس کرتے تو مسلمانوں کو آ کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیل و نہار اور شب و روز آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ان تینوں قوموں کی باہم رشتہ داریاں بھی تھیں۔ ظاہر ہے رشتہ داریاں ہونا ایک ایسے انس پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ انسان خون کے رشتوں کو چھوڑنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، لیکن جس وقت قوم میدان جنگ میں ہو تو اس کو سوچیں اور قسم کی اپنانی پڑتی ہیں۔ بہت سارے جائز کام ناجائز ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ناجائز کام جائز ہو جاتے ہیں۔ حرب تو پھر حرب ہوتی ہے، ضرب تو پھر ضرب ہوتی ہے، اور تاریخ ضرب بھی ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم نے دراصل منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دیں کہ بلا شبہ تمہاری رشتہ داریاں ہیں، لیکن یہ جو نیا دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے، اس میں نظریے کی قیمت، آئیڈیالوجی کی قیمت، افکار کی قیمت، اعلیٰ سوچوں کی قیمت انسان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ وہ احساس تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نے ایک ایک مسلمان کے ذہن میں پیدا کر دیا۔ اب جب لوگ رشتہ داریوں کا بہانہ بنا کر
دوسری قوموں کے خیموں میں جا بیٹھتے، جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ سسرال ہے، یہ ددھیال ہے، یہ ننہال ہے۔ تو اس طرح بہت ساری پکی راز کی باتیں بھی کھل جاتی اور دوسرے مورچوں تک پہنچ جاتی۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی تربیت کی اور تربیت کا اتنا احسن انداز اور اسلوب اختیار کیا کہ لفظ لفظ دل کشا ہے اور حرف حرف روشنی دیتا ہے اور معنی معنی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا۔ احساس میں اور حدت پیدا کی گئی اور کہا گیا کہ وہ لوگ جو تمہارے مخالفین ہیں وہ تو کوئی کوتاہی نہیں کرتے تم میں فساد پیدا کرنے کی اور بگاڑ پیدا کرنے کی۔ یہاں ذہن میں رہے کہ تاج العروس جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، زبیدی حنفی اس کے مؤلف ہیں، وہ لفظ خبالہ پر تحقیق کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانوروں کو 3 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کبھی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے اور کبھی بدن میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی ان کے دم کے آس پاس کیڑا کاٹے تو وہ بدک جاتے ہیں اور حواس ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں بیماریوں کو عربی زبان میں خبالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب خبالہ ہو یا خبالہ ہو، یہ جنوں کا نام ہے، فساد کا نام ہے، بگاڑ کا نام ہے، تکلیف دینے کا نام ہے، تباہ کرنے کا نام ہے، برباد کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا یالونکم خبالہ، کہ یہ کوتا نہیں ہے، یہ کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑتے، یہ تمہارے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تمہارے نظریات بگڑ جائیں، تمہاری آئیڈیالوجی کا علم سرنگوں ہو جائے، تمہارے ابدان کی تاریخ میں بے چینی پیدا ہو جائے اور تم سکون سے اور اطمینان سے محروم ہو جاؤ۔ کہانی یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، قرآن مجید نے اس بات کو اور آگے بڑھایا اور بڑھاتے ہوئے کہا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ ان کو بڑا پیار ہے کہ تم مشکل میں مبتلا ہو جاؤ۔ قومی سطح پر، تعلیمی سطح پر، صحت کے میدان میں، افکار کی دنیا میں، مادی اچیومنٹس کی دنیا میں، اپنے جغرافیے کو تحفظ دینے کے معاملے میں، اپنے حدود اربع کا خیال رکھنے کے معاملے میں، اپنی دوستیوں کے معاملے میں، اپنے رشتوں کے معاملے میں، ان تمام میدانوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب ختم ہو جائے اور ان کا تمدن سرنگوں ہو جائے اور سنت رسول کا جو ورثہ مسلمانوں نے صدیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان میں اس میں کمزوری آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ لوگ چاہتے ہیں، دل سے چاہنا اور سینے کی گہرائی میں محبت کا بیج بو لینا، یہ مودت ہے۔ جیسے کہ کہا گیا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان کو سمجھاؤ کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر اپنے جو ہیں میرے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میری اولاد ہے، میری نواسے ہیں، میں ان کی محبت تم سے مانگتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ محبت تمہیں قیامت کے دن فائز المرام کرنے والی ہے۔ آگے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی نشانی بتائی گئی کہ بغض اور حسد جو ہے
وہ ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے، یہ پروپیگیشن میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ یہ اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہیں وہ اس سے بھی خطرناک، دبیز اور گمبھیر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، مسلمانوں اگر عقل کی دولت ہے تو تم اپنی عقل کی روشنی سے سوچو، تمہیں آیات دی گئی ہیں، جن آیات کے جلوے سے تم اپنی دنیا سازی بھی کر سکتے ہو اور آخرت سازی بھی کر سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ